السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور چلتے ہیں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کی طرف اور ان سے شش عید کے روزوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، مصعب نے تقریباً جو ہے مسئلے کی وضاحت فرما دی، اور اس پہ بنیادی طور پر عوام الناس یہی پوچھتی ہے، جو بار بار سوال ہوتا ہے کہ متصل رکھنا ضروری ہے یا آپ انفرادی طور پر؟ تو یہی ہے کہ پورے مہینے کے اندر آہستہ آہستہ رکھ لیں۔ اس پہ تھوڑی سی یہ وضاحت کروں گا کہ خاص طور پر جن بہنوں کے اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو، چونکہ وہ فرض ہیں، وہ ان کے روزے فرض ہیں، تو وہ اولیت فوقیت نفل سے زیادہ ان چھوٹے ہوئے اپنے قضا شدہ روزوں کو دیں، اور وہ رکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، چونکہ اللہ کی ایک اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے فرض کو پورا کرنے کی نیت کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر بھی عطا فرمائے گا، لیکن یہ ان کے لیے اولیت اور فوقیت ہے۔ ایک مصعب کی بات سے بڑی اچھی بات یاد آئی۔ مصعب نے فرمایا کہ 6 روزے رکھنے سے حدیث پاک میں جو ہے کہ دہر کے روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھتا ہے بجماعت، وہ سویا رہے رات بھر، رب کائنات اسے رات بھر کے قیام کا ثواب دیتا ہے۔ تو یہ کتنا انسان کے لیے آسان ہے، سہل ہے، لیکن اگر کوئی آئے نیکی کی طرف اور نیکی کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنا چاہے۔ اور سب آپ کے اس پروگرام کی وساست سے یہ بھی کہوں گا کہ رمضان میں جہاں خدا تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، خاص طور پر ہماری جو نیو جنریشن ہے، یوتھ ہے ہماری، وہ خاص طور پر مسجدوں میں آتی ہے، لیکن آئیں تو اس کے بعد رمضان کے بعد جائیں نا۔ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی، آپ نے سجدہ ریزی کی، نمازیں، یعنی اسلام کوئی موسمی مذہب نہیں ہے کہ 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے آپ آئے، اس کے بعد آپ نے سارا کوئی اتار کے رکھ دیا اور قرآن کو خوبصورت غلاف کے اندر اور چوم کے آپ نے اوپر رکھ دیا کہ سال کے بعد اگلے سال جب مصعب اعلان کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، تو پھر آپ نکالیں۔ تو ایسا نہیں، بلکہ کوئی موسمی نہیں ہے یہ تو۔ خاص طور پر نماز تو ڈاکٹر صاحب ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو زندگی بھر کا ایک ساتھ ہے، سال بھر، بلکہ کوئی بیمار ہے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، وضو نہیں کر سکتا ہے تیمم کرے، کہیں ایسی جگہ ہے کہ کوئی آپ کو قبلہ جو ایک شرط ہے نماز کی وہ نہیں بتانے والا، اپنے دل سے سوچے، تحری کریں، جدھر دل کرتا ہے کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ تو یہ میں خاص طور پر، چونکہ آپ نوجوانوں کے حوالے سے بڑی بات کرتے ہیں اور بڑی نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر 7 جن افراد کا ذکر کیا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، اس میں ایک نوجوان بھی ہے، شاب نشا فی عبادت اللہ، کہ جس کو جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ جب انسان ڈاکٹر صاحب بوڑھا ہو جاتا ہے، گھر والے کہتے ہیں کہ بابا جی کو باہر نکالو، کھانستے رہتے ہیں، شور مچاتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان بس آپ تشریف نہ لایا کریں، دکان پر فیکٹری پہ نہ آیا کریں، بس اب گھر آرام کریں آپ، یعنی آپ ہمارے نظام حیات کو خراب نہ کریں۔ تو غلط ہے یہ بھی، لیکن اس وقت اب انسان کا کوئی کام دنیا میں رہا ہی نہیں ہے، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب آپ آئیں تو وہ تو الگ بات ہوگی۔ شباب میں، جوانی میں، قوام میں ہر چیز آپ کی صحیح سلامت ہے، دنیا آپ کو بلا رہی ہے، دنیا کے میلے آپ کو کھینچ رہے ہیں اپنی طرف، آپ اللہ کی عبادت کی طرف لگیں گے اگر خاص طور پہ جوان، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ چونکہ خاص اس رات کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں، اور شاید جن کو اللہ نے رمضان میں توفیق عطا فرمائی عبادت کی، رمضان ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے، تو ان کے دل میں یہ آپ کے پروگرام کی وساست بات اتر جائے کہ جو قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھے ہیں اب وہ قدم رکنے نہیں چاہیے۔ بالکل صحیح، بہت خوبصورت بات، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ وعلیکم السلام میری بہن۔ میں لاہور سے نیلم بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ کیسے ہیں عامر بھائی آپ؟ میں ٹھیک ہوں نیلم، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر۔ عامر بھائی آپ کو عید مبارک۔ جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ عامر بھائی میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، میں بہت لکی ہوں کہ میری آج کال مل گئی ہے یہاں پہ۔ اچھا ماشاءاللہ میری بہن، کیا سوال کریں گی آپ علماء کرام سے؟ جی میں نے ان سے یہ کوشچن کرنا تھا کہ میری نا شادی ہونے والی ہے کچھ دنوں تک نا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میرے نا پاپا کا نام میرے نام کے ساتھ لگا رہے، میں نہیں لگانا چاہتی اپنے ہسبینڈ کا نام۔ اچھا تو اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے؟ اور عامر بھائی میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی کہ میں نے اگر آپ کو کوئی گفٹ بھجوانا ہے تو مجھے کوئی آپ ایڈریس بتا سکتے ہیں؟ شادی تو اب آپ کی ہو رہی ہے، گفٹ تو مجھے بھجوانا چاہیے اپنی بہن کو۔ نہیں میں نے آپ کو بھجوانا ہے پارسل، تو آپ کوئی ایڈریس مجھے بتا دیں گے کہ میں کہاں پہ آپ کو بھجواؤں؟ بس آپ یہ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کا جو D120 سائٹ ایریا کراچی، وہاں بھجوا دیجیے آپ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو مل جائے گا؟ بالکل مل جائے گا، اور آپ بالکل پریشان نہیں ہو، علماء کرام آپ کو اس کا بڑا تسلی اور تشفی کے ساتھ جواب دیں گے۔ ویسے اگر کوئی اصرار کرے تو اس سے ضرور کہیے گا کہ فاطمہ بنت محمد ہی تھی۔ تو میں نہیں
चाहती कि मतलब उनकी आखिरी निशानी मेरे आगे से हटे। नहीं, मैं आपसे ये तो अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई एतराज़ करे वैसे तो बड़े प्यार से कहिएगा कि हज़रत फ़ातिमा भी तो फ़ातिमा बिनते मोहम्मद थी, तो आप इस तरह से समझाइएगा। लेकिन उलमाए कराम आपको जैसे समझाएंगे वैसे तो कोई नहीं समझा सकता। तो आप लियाकत भाई से सुने पहले तो जवाब, और फिर मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब से। जी जवाब तो डॉक्टर साहब दे दिया नहीं आप बताइए। माशाल्लाह, जवाब तो आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में दे दिया कि शरई एतबार से इसका कुछ नहीं है कि वालिद का नाम या शौहर का नाम रहे। ये वैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से तब्दीली होती है कि शादी कार्ड के अंदर, दूसरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर तब्दीली होती है। शरन जो है इसका कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं से भी ये कहूँगा कि अगर कोई करता है तो आप इस पर परेशान ना हो। उनकी और बहुत सारी यादें, बहुत मोहब्बतें, उनकी तरबियत, उनकी बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगी। अगर किसी कानूनी पेचीदगी की वजह से हो भी जाता है तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, शरई एतबार से कोई मसला नहीं। शौहर का नाम रहे या वालिद का नाम। बिल्कुल ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में एक मकाम पर इरशाद फरमाया उदऊहुम लिआबाइहिम, कि उनको उनके बाप के नाम के साथ पुकारें। नसब का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो बाप ही है। हमारे यहाँ कानून में या शनाख्ती कार्ड के या निकाह फार्म के एक जगह आती है जहाँ शौहर का नाम लिखा जाता है। बेशक वहाँ वो शौहर नाम लिख सकता है, लेकिन अगर कोई मर्द हो या कोई औरत वो ये कहे कि मेरे नाम के साथ मेरे वालिद ही की निस्बत रहे, ये कोई कबाहत वाली बात नहीं है। बिल्कुल उसकी जायज़ बात है। उसको अपने वालिद का नाम ज़िंदा रखना है, मोहब्बत है, उसको बेशक रख सकती है। जहाँ तक शौहर का खाना आएगा तो वहाँ वो लिखेगी। लेकिन अगर वो नहीं बुलवाना चाहती तो शरीयत ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि निकाह के बाद जो है वो ज़रूर अपने नाम के साथ शौहर का नाम लिखे, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं। जैसे हज़रत ने फरमाया बिल्कुल ठीक है। आपने भी बहुत अच्छी मिसाल दी हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो फिर भी वही रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? इम्तियाज बात कर रहा हूँ। जी इम्तियाज साहब फरमाइए। आमिर भाई आपको और उलमा इकराम को ईद मुबारक। जी आपको भी बहुत मुबारक हो। मेरी मम्मी की तरफ से भी आपको ईद मुबारक। जी अम्मी को बहुत सलाम कहिएगा और उन्हें भी ईद मुबारक कहिए। जी आमिर भाई फरमाइए। आमिर भाई सवाल ये था कि ईद की जो तकबीर होती है वो कब से कब तक पढ़नी चाहिए? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह मसा। देखिए जी, ये जो ईद होती है ईद उल फित्र, इसकी तो कोई तकबीरात वाजिब नहीं होती हैं। वैसे इंसान जो है ईद के अंदर, ईद के खुतबे के अंदर ख़ास तौर पर तकबीरात होती हैं। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आय करीमा का टुकड़ा है कि जब रमज़ानुल मुबारक मुकम्मल हो जाए और अगर रमज़ान के किसी ने रोज़े छोड़ दिए हैं तो वो उसके बाद रोज़ों को रख सकता है, क्योंकि दीन के अंदर बड़ी आसानी है। कुरान मजीद में यहीं पर फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। फरमाया दीन ने तुम्हारे लिए आसानी रखी तो वैसे इंसान अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात पढ़ता रहे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला ने कीमिया सादत में लिखा है, मुकाशफतुल क़ुलूब में भी लिखा है कि इंसान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़े। लेकिन वो जो तकबीरात वाजिबा होती हैं वो ज़िलहिज की होती हैं, 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। बिल्कुल सही मुफ्ती साहब। बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ना ये ईद उल अज़हा के मौके पर है। इस अय्याम मौके तशरीक। पर, हाँ अय्याम तशरीक में हैं, शुरू होती हैं बाकायदा। इस तक ईद के मौके पर तकबीरात जो पढ़ी जाती हैं, एक तो सिर्रन पढ़ी जाती हैं, अलबत्ता खुतबे के दौरान शुरू में 9 मरतबा और बाद में 7 मरतबा हदीस के अंदर मौजूद है कि तकबीरात को पढ़ा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे मकबूल है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये एक तराना है। हकीकत में इस दिन का खुसूसी अल्लाह की किबरियाई ज़िक्र करनी है तो हर बच्चा, हर मुसलमान, हर मर्द, हर औरत ये तज़किरा करे तो अच्छी बात है, लेकिन शरई हुक्म नहीं।